تو اگر ہم سارے کے سارے ہم اپنے اپنے لاج میں پڑ جائیں اور اپنا اپنا حصہ نکالتے چلے جائیں اور اس گھر کے لیے کچھ نہ چھوڑیں، تو وہ گھر جیسے ملک، تو اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ آج کے کچھ پیپرز میں ایک کانفرنس کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ یہ کانفرنس ہوئی ہے آذربائیجان کے دارالحکومت، جو کیپٹل ہے اس کا باکو، وہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے ماحولیات کے اوپر، اور وہاں پہ کافی سارے ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور جس میں ہمارے وزیر اعظم بھی تشریف لے کے گئے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں وہاں پہ کیں ایڈریس کرتے ہوئے، جس میں کچھ چند جو چیزیں باتیں ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کو ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ یعنی یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اپنی اپنی کنٹریبیوشن کریں۔ یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ماحول جو خراب ہو رہا ہے، جو موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹمپریچر اوپر جا رہے ہیں، سی لیول رائز ہو رہے ہیں، باقی سب چیزیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 2030 تک $6,800 کی ضرورت ہوگی ان چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے۔ انہیں ایک اور بات بھی کہی۔ انہوں نے کہا کہ قرضوں کی شکل میں سرمایہ کی فراہمی ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کے جال میں دھکیل دیتی ہے، جو کہ ایک موت کا جال ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، پڑھی لکھی بات ہے۔ پاکستان بڑے پیمانے پر گلیشیئرز کا گھر ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ انسانیت کی بقا گلیشیئر کے تحفظ سے مشروط ہے، اس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ یہ سارے الفاظ، یہ ساری اسپیچ کافی لمبی ہے۔ میں نے آپ کو اس کا جو نچوڑ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ بظاہر یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بظاہر کیا، یہ ہیں ہی بڑے خوبصورت الفاظ، اور یہ ایک اچھی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ مگر کیا کہیے کہ جو پہلی بات انہوں نے کہی کہ ترقی پذیر ملکوں کو موسمیاتی چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے ترقی یافتہ ملکوں کی مدد چاہیے، تو کسی جو کچھ سمجھدار جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مدبر لوگ، فلاسفہ لوگ، وہ کیا خوبصورت بات کہے گا ایک۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اگر آپ کے پاس، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اکنامک ہٹ مین، ایک بہت بڑی مشہور کتاب اگر آپ نے پڑھی ہو، تو اس میں یہ سب چیزوں کا جواب ہے، یہ جو انہوں نے کہا۔ جب آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے، تو پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ ایک عادت بن جاتی ہے آپ کو ہمیشہ دوسری طرف دیکھنے کی۔ کبھی آپ غور کیجئے، آپ کسی اپنے رشتہ دار کو کچھ قرض دے کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور ہر مہینے اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دیں تاکہ اس کا گزر بسر ہو سکے، تو آپ یہ چیز نوٹ کریں گے، کبھی آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، ساری زندگی وہ شخص اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا، جب تک یا وہ خود سوچے کہ میں نے یہ پیسہ نہیں لینا اور میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، یا دینے والا سوچے کہ مجھے آئندہ اس کو دینا نہیں ہے اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اب جو دینے والا ہے
جن کی طرف پرائم منسٹر کا اشارہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک، تو اگر آپ اس بک میں پڑھیں، اکنامک ہٹ مین بک جو بک ہے، اگر آپ اس میں پڑھیں تو ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ ان کے زیر سایہ رہیں، وہ زیر نمو رہیں، سجدہ کرتے رہیں اور ساری زندگی ان کی انگلیوں پہ ناشتے رہیں. یہ تو ان کی خواہش ہے ایسی، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ ترقی کریں؟ یہ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنی موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے ہمیں دوسروں سے قرضہ کیوں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا ہو کیوں رہا ہے. پہلے تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اس سے نپٹنا تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ یہاں ہوا کیوں. ایک بات تو یہ ہوگی. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ قرضے دے کے ترقی پذیر ممالک کو ایک جال میں پھنسا لیتے ہیں جو کہ ایک موت کا جال ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. یہ جو جنجال ہے قرضوں کا، یا جس ٹریپ میں ترقی پذیر ملک موسٹلی پھنسے ہوئے ہیں، جس میں ہم میں سے ایک ہیں، لیکن کیا کیجئے کہ یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ یا بحیثیت قوم، پوری کی پوری قوم جب یہ سوچ لے کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. جب ہم سوچ ہماری یہ ہو جائے کہ ہم قرض لیں گے اور پھر گزارا کریں گے، یہ تو مجبوری ایک ملک کی لیول کی بات ہے. اگر آپ ویسٹرن کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ، آپ دیکھیے کہ اگین وہی سرمایہ داری نظام جو پوری دنیا میں رائج ہے، دیکھیں وہ لوگوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. یعنی سیلری سٹرکچر، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، جو چند ایک ویری فیو 2 سے 3% لوگ جو بہت امیر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. جو ایک عام بندہ ہے معاشرے کے، ایک عام انسان جو عام سیلری پرسن ہے، گزارا کرنے والا، یہ چھوٹا بزنس مین، آپ دیکھیے کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہیں. کبھی آپ ان کی لائف اسٹائل اسٹڈی کریں، اس سیلری میں سے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوگا، وہ گاڑی لینی ہوگی، ٹی وی لینا ہوگا، گھر لینا ہوگا، کچھ بھی لینا ہوگا تو بینک سے لون چاہیے، اور پھر اگلے 30 سال وہ اس گھر کی قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح گاڑی کا، اسی طرح. دا مومنٹ جاب جاتی ہے یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو یا تو بینک گھر ریپوزیس کر لیتا ہے اور وہ واپس بیک ٹو اسکیئر ون، زیرو کا زیرو. یہ سارا جو سسٹم ہے سرمایہ داری کا، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارے جیسے ملکوں کے اوپر وہ قرض دے کے ہمیں اس جال میں پھنساتے ہیں. یہ وہ اپنے ہاں بھی ان کا یہ جو سرمایہ داری نظام ہے وہاں بھی یہی کچھ ہے، اگر آپ ان کو غور سے اسٹڈی کریں. یہ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کون سا سسٹم اڈاپٹ کرنا ہے، سرمایہ داری یا فلاحی ریاست جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے، جہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبور کریں اور قرض تلے وہ دبا دیں اور پھر وہ ساری زندگی ایک ایسی محکومانہ سوچ لے کے ڈیولپ ہو. یہ ایک اور بات ہے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو دوسرے کو الزام دینا یا دوسرے کو یہ دینا، یہ میرا خیال ہے نامناسب ہے. ہمیں اپنے آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا. جیسے ایک ملک کی مثال کیا ہے، ایک چھوٹا سا گھر، اس گھر میں آپ دیکھیے کہ اگر 2 بیٹے یا 4 بیٹے ہیں، ٹل دا ٹائم اس گھر میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں اور گھر کا نظام چلتا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس گھر میں جو کنٹریبیوشن ہو رہی ہے، یا تو وہ ہر بندہ اس میں سے جو بھی اس کو گھر کو چلا رہا ہے وہ اپنا حصہ نکالتا چلا جائے اور کھاتا جائے، اور وہ جو کنٹریبیوشن جس طرح جانی چاہیے اس گھر کو رن کرنے کے لیے، جس طرح وہ احسن طریقے سے رن ہونا چاہیے، تو کبھی بھی گھر رن نہیں ہو سکے گا جب تک وہ جو بندہ اس کو چلا رہا ہے یا جو سارے مل کے اس کو چلا رہے ہیں، جیسے پوری عوام. تو اگر ہم سارے کے سارے ہم اپنے اپنے لاجے میں پڑ جائیں اور اپنا اپنا حصہ نکالتے چلے جائیں اور اس گھر کے لیے کچھ نہ چھوڑیں، تو وہ گھر جیسے ملک، تو اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. چلیے آگے چلیں. آج کی ایک اور خبر، بھارت نے چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. بھارتی میڈیا چیمپئن ٹرافی جنوبی افریقہ منتقل کرنے کی سازش کر رہا ہے.
اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی چیمپئن ٹرافی ہوتی ہے، جب بھی کوئی کرکٹ میچ ہوتے ہیں، ہمیشہ سے بھارت کا یہی رویہ رہا ہے. ان کی جو نگاہ ہماری طرف ہے، جس اینگل سے ہمیں دیکھتے ہیں، وہ ایک بہت ہی تحقیر کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں، اور ان کی سوچ ہمیشہ منفی رہی ہے پاکستان کے بارے میں. وہ کبھی پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمیشہ سے پی سی بی جو ہے یہی ایک میچ ہوتا ہے. اب پی سی بی نے اس دفعہ بقول پی سی بی کے وہ کام کیا. انہوں نے آئی سی سی سے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے 10 سوال پوچھے کہ اس کا جواب دیجئے کہ یہ ایسا کیوں ہے. پی سی بی نے ایک بات لکھی آئی سی آئی کو کہ جب باقی سب ٹیمیں پاکستان آنے کو تیار ہیں تو بھارت کو کیوں اعتراض ہے. ایک بات تو یہ بھی انہوں نے کہی ہے. دوسری بات پی سی بی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے بغیر بھی ہم آئی سی سی ٹرافی کروا سکتے ہیں، اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے. ایک بات جو پی سی بی نے اور بھی کہی، انہوں نے کہا کہ بھارت اگر پاکستان نہیں آیا تو آئندہ پاکستان کسی آئی سی سی میچ میں یا کسی بھی ایشین کرکٹ کونسل کے میچ میں بھارت کے خلاف نہیں کھیلے گا. پی سی بی نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، اور ہائیبرڈ ماڈل جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کچھ میچ پاکستان میں اور جہاں انڈیا نے پاکستان کے خلاف کھیل رہا ہو تو وہ دبئی میں یا شارجہ میں کھیلا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی ہائیبرڈ ماڈل جو ہے وہ اس دفعہ پی سی بی کو ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو آئی سی سی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ بھارت کو کس طرح قائل کرتی ہے کہ وہ پاکستان جائے. اب اگر نہیں جائے گا تو پھر آئندہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ پی سی بی یا آئی سی سی اس کے اوپر کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس ملک کے لیے ہم دوستی کے لیے مرتے چلے جا رہے ہیں وہ پاکستان آ کے کھیلنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ بات قوم بالا کو سوچنی ہوگی. لیٹس سی وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں. ایک اور خبر جو آج کی اخبارات کی شہ سرخی بھی بنی، ہیڈ لائن بھی بنی، وہ یہ کہ شیخ وقاص اکرم جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کا کہہ رہا ہے کہ پارٹی میں دو رائے ہیں. پچھلے کافی دنوں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم پہ بھی، کہ جو عمران خان صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈو اور ڈائی، مارو یا مر جاؤ کے اوپر کام کیا جائے، بیکاز ویسے کچھ ان کو صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو شیخ وقاص اکرم کا کہنا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر دو آراء موجود ہیں، ایک ڈو اور ڈائی یعنی مارو اور مر جاؤ، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ڈو اور ڈائی والا، اس سے عمران خان کو کوئی خاص مدد نہیں ملے گی بلکہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ فائنل کال جو ہے وہ عمران خان نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اب وہ یہ کال کب دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، اور کس طرح وہ پارٹی تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور کب پارٹی کو یہ کرنا ہوگا. لیکن ایک بات شیخ وقاص اکرم نے یہ ضرور کہی کہ گو کہ یہ دونوں آپشنس، دونوں سوچیں موجود ہیں کہ ڈو اور ڈائی اور دوسری کہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، موجود ہیں. لیکن جب بھی عمران خان ایک فائنل کال دیں گے تو پھر ہر ایک شخص جو پارٹی میں ہے یا ممبر ہے یا ورکر ہے وہ تیاری کرے گا بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، وہ پھر اس میں عمل کرے گا اور اس کو کرنا ہوگا. یہ ایسا ان کا کہنا ہے شیخ وقاص اکرم کا. یہ چند ایک موٹی موٹی خبریں تھیں تو اور بھی بہت ساری، لیکن یہ مین نیوز تھیں. اور چلتے چلتے آج کی بات ایک کہتا چلوں، یاد رکھیے کہ انسان کتنا ہے امیر کیوں نہ ہو جائے، دو وہ کام نہیں کر سکتا. کام تو بہت سارے نہیں کر سکتا، آج کے دن کے لیے ایسی دو بات جو وہ نہیں کر سکتا: اپنی تکلیف، اپنی بیماری یا اپنی مشکل، یوں کہیے کسی کو بیچ نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیماری کسی اور کو بیچ دے، بڑے کتنا امیر کیوں نہ ہو. اور سکون خرید نہیں سکتا. یاد رکھیے اس تکلیف سے اسے خود ہی گزرنا ہے، اور وہ سکون اسے تبھی حاصل ہوگا جب اللہ اسے دینا چاہے گا. ہاں، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں اور اپنے عمل سے ان چیزوں کو بتایا کہ کیسے آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں. خرید نہیں سکتا. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.